بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے بغیر روزی عطا فرماتا ہے، بغیر حساب کتاب روزی عطا فرما دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے غریبی سے نواز دیتا ہے۔ مال کا ملنا کسی کا مالت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ بادشاہت کا ملنا اللہ کی طرف سے، کوئی کمالت نہیں ہے کسی کی۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر الحساب اللہ روزی عطا فرماتے ہیں۔ دیکھو کہ آدمی جب پیدا ہوتا ہے، غریب کے گھر میں پیدا ہونے دو یا مالدار کے گھر میں پیدا ہونے دو، تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں رہتا۔ بغیر کپڑوں کے وہ دنیا میں آتا ہے، بغیر کچھ لیے کے دنیا میں آتا ہے، اور دنیا میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اور جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت دنیا میں آنے سے پہلے اس کی روزی لکھ دیتے ہیں۔ اس کی روزی میں مطلب مالداری آئے گی یا غریبی آئے گی، یہ تمام چیزیں لکھ دیتے ہیں۔ اور وہ کس ملک میں کمائے گا وہ بھی اللہ اس کی تقدیر میں لکھ دیتے ہیں۔ اور اس کی دولت سے اسے کتنا نفع ہوگا، کتنا نقصان ہوگا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی لکھ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کی عمریں، تمام انسانوں کی روزی، تمام انسانوں کے اچھے برے حالات، دنیا میں کس طریقے سے دنیا میں آئے اور کس طریقے سے دنیا میں جائیں گے، کہاں پر پیدا ہونا ہے، کہاں پر مرنا ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالی لکھ دیتے ہیں، اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ اسی لیے فرمایا اللہ جس کو چاہتے ہیں عزت کی بلندیوں پر بٹھا دیتے ہیں، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں عزت کی بلندیوں سے اتار کر ذلالت میں اسے ڈھکل دیتے ہیں۔ اسی لیے دنیا کے اندر جتنے بھی نظام ہیں یہ سب اللہ کے حکموں سے چلتے ہیں۔ اللہ ہی جس کو حکومت پر چلانا چاہے اس کو چلاتا، اور جس کو گرانا چاہے اللہ گراتا ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بے حساب روزی عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بادشاہت سے غریبی میں لا سکتا ہے، غریب کو بادشاہ بنا سکتا ہے۔ اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ ایک اللہ ہی کی ذات بڑی نرالی ہے، پاک صاف ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ سب کچھ کے بغیر ہر چیز کرنے والا ہے۔ جیسے دنیا میں کھیت باڑی کرے بغیر اللہ چاول کے دینے والے اللہ ہے، روزی کے دینے والے اللہ ہے، اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو اللہ تبارک و تعالی سے یقین رکھنا۔ اللہ رب العزت دنیا بھی بناتے، آخرت بھی بناتے۔ اصل تو آخرت کا بننا ہے، دنیا کا تو کیا ہے میرے بھائی دوستو۔ دنیا آدمی کی بادشاہت میں بھی رہے گی تو ختم ہو جائے گی، اور غریبی میں بھی رہی تو آدمی کی دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آخرت لامحدود رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔
ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی. اسی لیے فرمایا کہ عزت اور ذلت یہ تمام چیزیں اللہ کے حکم سے چلتی ہے. اللہ ہی کے حکم سے آدمی کو مالداری ملتی، ملک مال کا مالک بنتا آدمی. کسی کی بزنس میں اللہ ترقی دلا دے، اللہ کے حکم سے ترقی ہو جاتی. وہی کاروبار میں وہی بزنس میں دوسرا آدمی رہتا لیکن اتنی ترقی نہیں کرتا. بعض آدمی کاروبار کے حساب سے اللہ اتنی ترقی عطا فرما دیتے، اتنی ترقی عطا فرما دیتے کہ کوئی آدمی گمان بھی نہیں کر سکتا کہ وہ اتنی ترقی کرے گا. اور وہی آدمی دوسروں کا کاروبار ہوتا لیکن ان کو اتنی ترقی نہیں ہوتی. یہ اللہ کا نظام ہے. اب جیسا کہ مارکیٹ کے اندر کرانہ اسٹور ہے، لین سے بعض کرانہ اسٹور چلتے رہتے، اتنا چلتے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی انہیں وقت نہیں ملتا، اتنا گراہک رہتا. یہ اللہ کی طرف سے. اور بعض کرانہ اسٹور ایسے رہتے ان سے زیادہ مال رہتا، ان سے زیادہ بڑی دکان رہتی لیکن چلتے ہیں اتنا نہیں چلتے یہ جتنا چلتی ہے، یہ دکان جتنی چلتی ہے. یہ بھی اللہ کا نظام ہے. اور بعض دکان ایسی رہتی چھوٹی دکان رہتی لیکن اللہ کے حکم سے چلتے رہتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے روزی ہے. روزی کا دینا اللہ کے ہاتھ میں، موت کا دینا اللہ کے ہاتھ میں، زندگیوں کا بنانا بگاڑنا یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں. اسی لیے میرے بھائیو دوستو، یقین کہ اللہ کی ذات سے رکھنا. جتنی آدمی کی مقدر کی روزی رہے گی آدمی تک اللہ برابر اسے پہنچا دیں گے. اور اس کے مقدر کی روزی ختم ہو جائے گی تو پوری دنیا مل کر بھی اسے اس کی روزی تک نہیں پہنچا سکتی، اس کے مقدر اس کی تقدیر تک نہیں پہنچا سکتی. اسی طریقے سے زندگی کا حال ہے. وہی بیماری میں دو آدمی دواخانے کو جاتے ہیں. ایک آدمی انجیکشن لگتا، اس کی موت رہتی، مر جاتا. وہی انجیکشن دوسرے آدمی کو لگتا لیکن اس کو شفا مل جاتی، زندگی مل جاتی. کیونکہ اس کی قسمت میں زندگی لکھی ہوئی تھی اسی لیے زندگی ملی، اور دوسرے کی مقدر میں موت لکھی ہوئی تھی اسی لیے اسے موت ملی. بعض وقت میں آدمی اتنا بیمار ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے کہ اب یہ دنیا سے جانے والے ہیں، ان کا کوئی چانس نہیں ہے. اور بعض وقت میں کوئی آدمی ان کی خدمت کرتے رہتا، یا اولاد ہو یا بیوی ہو. تو بعض وقت میں ایسا ہوتا کہ جو خدمت کر رہا، جو بیمار ہے وہ بیمار دنیا میں رہ جاتا، جو خدمت کر رہا دنیا سے چلے جاتا. یہ اللہ کا نظام ہے. جس کی موت کا وقت آ جائے کسی بھی مرحلے میں رہے وہ جانے والا ہے. ایک سیکنڈ نہ ادھر ہٹنے والا نہ ادھر ہٹنے والا. ایک لمحہ ایک سیکنڈ میں بھی آدمی کو نہیں ہو سکتا. اسی لیے فرمایا کہ آدمی عزت اور ذلت یہ تمام چیزیں، یہ تمام شعبے اللہ کے ہاتھ میں. مال کا مل جانا کسی کی کمالت نہیں ہے، یہ اللہ کی عطاوت ہے. اللہ جسے چاہتے ہیں مال ڈھیر سارا عطا فرما دیتے ہیں. اچھا، مال دینے کے بعد میں بھی بعض مالداروں میں اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پیدا فرماتے ہیں جو مال دے کر اللہ مال دیتے ہیں تو وہ روز اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں کا خیال کرتے ہیں، مسکینوں کا خیال کرتے ہیں، محتاجوں کا خیال کرتے ہیں، یتیموں کا خیال کرتے ہیں، مانگنے والوں کو دیتے ہیں، نہ مانگنے والوں کو دیتے ہیں. اللہ ایسی توفیق عطا فرماتے ہیں. چھپ کے بھی صدقہ کرتے، علانیہ بھی صدقہ کرتے. صدقے کو بڑھایا جائے گا قیامت کے دن. فرمایا جو ایک کھجور بھی حلال کمائی سے صدقہ کرے گا، حلال کمائی سے زکوٰۃ دے گا، تو اس طریقے سے اللہ کے ہاتھ میں اس کی تربیت ہوتی رہتی، قیامت تک کہ احد کے پہاڑ کے برابر پہنچ جاتا.
صدقے سے اللہ مال کو بڑھاتے ہیں، آخرت کا بھی نیکیاں بنتے، دنیا کے اندر اللہ پاک صدقے سے بلاؤں کو ٹالتے، مال کے اندر برکت ہوتی۔ فرمایا جس طریقے سے نماز کے لیے وضو کرنا، نماز کے لیے جسم کا پاک ہونا شرط ہے، وضو کرنا شرط ہے، اسی طریقے سے صدقہ وہی قبول کرے گا اللہ رب العزت جو پاک مال سے دیا گیا ہو، حلال کمائی سے دیا گیا ہو، حلال کمائی کماتا تھا، حلال کمائی سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو، اللہ رب العزت اس صدقے کو قبول فرماتی ہے۔ ایسے صدقے کو اللہ قبول فرماتے، اللہ نسلوں کے اندر برکت عطا فرماتے، مال کے اندر برکت عطا فرماتے، چیزوں کے اندر برکت عطا فرماتے، دکان کے اندر برکت عطا فرماتے۔ یہی اس کے بالعکس لے لو، کوئی آدمی اگر سود لے کر کاروبار کر رہا تو پوری زندگی ظاہری اعتبار سے لوگوں کو آدمی خوشحال دکھے گا، لیکن ہمیشہ آدمی پریشانی میں زندگی گزارے گا، ہمیشہ پریشان رہے گا، کوئی خوشی نہیں آئے گی زندگی میں، اس کی پریشانی میں زندگی گزارے گا۔ کیوں؟ کیونکہ محنت سود کا جو فائدہ آ رہا، جو کما رہا، تمام چیز جو ہے سو سود کے اندر بھر دیتا آدمی۔ اسی لیے قرآن نے سود کو حرام قرار دیا کہ سود تمہارے مال کو بڑھاتا نہیں بلکہ مال کو تمہاری کم کرتا ہے۔ دیکھو جتنا بڑا سود آدمی لیتا ہے اتنا بڑا آدمی لعنت کا شکار ہوتا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود دینے والوں پر، سود لینے والوں پر، بیچ میں گواہ بننے والوں پر، تمام پر اللہ کی لعنت کی۔ اسی لیے سود سے آدمی ہمیشہ، جو آدمی سود لیتا ہے ہمیشہ پریشان ہوتا ہے، اس کی زندگی ہمیشہ پریشانی میں گزرتی ہے۔ اسی لیے سود سے بچنا چاہیے آدمی کو، سود لینے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ سود کا مال اگر اولاد کو کھلاؤ گے تو اولاد کی خون کے اندر اثر ہوگا، اولاد دین کے کاموں کی طرف نہیں آئے گی، خود بھی دین کے کاموں سے محروم ہوتے چلے جاؤ گے، کیونکہ قرآن جس چیز کو روکا گیا اس سے آدمی کو رکنا چاہیے۔ بھلا تھوڑا کیوں نہ ہونے تو آدمی خوش رہے گا اس کے اندر، بھائی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں مزے میں ہوں۔ حلال کمائی کی چیز، اللہ حلال کمائی کے اندر برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ جب اللہ کو اب ایک مالدار اور ایک ہوتا ہے جس کو اللہ رب العزت مال دیتے ہیں، لیکن وہ مال جہاں پر کھپانے کا ہے، جہاں پر خرچ کرنے کا ہے، وہاں پر خرچ نہیں کرتا، خرچ کرتا ہے دنیا کی چیزوں میں۔ گھر کے اندر کوئی شادی تقاریب آ گئی، اس کے اندر لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہے، فضول خرچی کر دیتا ہے۔ اس فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھائی بتایا گیا ہے۔ آدمی جہاں پر 1 روپیہ خرچ ہونے کا ہے 100 روپے خرچ کر دیتا ہے آدمی، ایک ایک پیسے کا اللہ حساب لیں گے، تم نے کہاں سے کمایا، کہاں حرام کمایا تو اس کا حساب نہیں، سیدھا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کو پاک مال پسند ہے۔ سود سے لے رہا آدمی مدد کرا لوگوں کی، یہ پسند نہیں اللہ کو۔ ایک اللہ کا حکم ٹوٹ رہا وہاں پر تو مدد کس کی ہو رہی ہے؟ آپ کس کی مدد کر رہے ہیں؟ جبکہ ایک اللہ کے حکم کو آپ نے توڑا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ سود لینے سے بچو اور زکوٰۃ دیتے رہو، صدقہ دیتے رہو، بھلا 1 روپیہ کیوں نہ ہونے دو، صدقہ دیتے رہا کرو۔ اللہ اسے مال کو بڑھا دیتے ہیں، اسے مال میں اضافہ کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ ہمیشہ آدمی اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے خیر و عافیت مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دونوں جہاں میں کامیاب عطا فرما، دنیا اور آخرت میں ہماری والدین کی خبر کو نور سے بھر دے، آمین الحمدللہ۔